مگر آپ کے معاملے میں ایسا نہیں تھا. آپ اپنا نام چاہتے تھے، سو دنیا میں نام ہو گیا. اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کمایا کس طرح تھا. اور ہاں، اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کبھار ہی پیسے خرچ کیا کرتے تھے. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کی ایک مشہور اداکارہ کا قرب خریدنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے تھے. آپ کے کھاتے میں زنا کا گناہ ہے. ایک دفعہ کا نہیں بلکہ بار بار کا گناہ. خرچ کو تو چھوڑیے، آپ کی تو آمدنی میں بھی رزق حرام کی وافر ملاوٹ تھی. آپ ملاوٹ کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کر چیزیں فروخت کرتے تھے. بجلی چوری، دھوکہ دہی، ملازمین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، یہ آپ کے کاروبار کے بنیادی اصول تھے. اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنا لیا تھا، جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے والے مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسرے پر آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر معاشرے میں حیا باختہ رویے عام کرتے تھے. آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے. کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں، خدا کو خوش کرنا ہے. صالح بے تکان بول رہا تھا اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے. ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہ تھا، مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی. وہ گردن جھکائے سنتے رہے. صالح کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی تھی، مگر اس نے اس پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا، ذرا پیچھے دیکھیے چودھری صاحب، آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے. چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے. میں نے بھی نظر اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا. سامنے ایک انتہائی مکروہ شکل و صورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، جس کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے. صالح نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی. لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی تک باقی تھی. وہ بد شکل بڑھیا چودھری چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی. اس بڑھیا کے قرب سے خوف زدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھاگنے لگے. وہ عورت یا بلا جو بھی تھی ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی. یہ عورت کون تھی؟ ان کے دور جانے کے بعد میں نے صالح سے